وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے منصوبات کا، جو اہم تھے وہ بیان ہو چکے۔ اب یہ ان کا ذکر گویا کہ مرفوعات کے اندر بھی ہو چکا ہے، انا وغیرہ جو ہیں، کانا وغیرہ، انا جی کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور کانا فعل ناقصہ ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، فاعل ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ جی بتائیے۔ کسی کو نہیں آتی ترکیب؟ اللہ اسم، انا کا علیم موصوف، خبیر اس کی صفت۔ خبیر علیم کی صفت ہے کہ خبیر اللہ کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ کے بارے میں آپ بتائیں گے نا؟ یہ جی، علیم، آپ اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ علم والا ہے، اور اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ بڑا خبردان ہے، تو یہ خبر اول ہو جائے گی، اور یہ خبر ثانی ہو جائے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل لکھ لیں اس کو اپنے پاس۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمی و خبری ہوگا۔ جی لکھ لیں، دوہرائیں سنائیں۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اللہ اسم جو ہے علیم خبر اول خبیر خبر ثانی، مشبہ بالفعل یہ اپنے سب اسم مل اور کے دونوں جملہ سے مل اسم کر خبریہ جملہ بنا۔ اسم ان اللہ علیم خبیر، انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ اس کا اسم ہے، اور علیم اور خبیر، یہ علیم جو ہے خبر اول ہے، اور خبیر خبر دوم ہے۔ تو یہ جو ہے مشبہ حرف مشبہ بالفعل جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ بالکل اسی طرح ترکیب ہوگی اس دوسری مثال کی، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جی بتائیں کیا اس کی ترکیب ہوگی؟
کہ کانا فعل مثلا کانا جو ناقص ہے ہے. یہ بھی مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور اللہ اس کا اسم ہو گیا، اور غفور الرحیم یہ دونوں صفات ہیں، وہی ہیں، خبریں ہیں اس میں اول اور دوئم، جس طرح اوپر ہم نے کیے وہی ہے۔ اور کأنہ جو ہے اس سے اپنے اسم اللہ سے مل کر اور اس خبر اول اور خبر دوئم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ جی بالکل، یہ بھی اسی طرح ہو جائے گی، کان اللہ غفور الرحیم، بس اس میں کانا کو فعل ناقص کہنا ہے، باقی اسی طرح۔ ما ولا مشابہ لیسا ما زید قائما لا رجل ظریفا، تو ان کی تراکیب بھی پہلے ہم کر چکے۔ ما مشابہ لیسا، زید اس کا اسم، قائما اس کی خبر۔ لائن فی جنس، تو یہ لائن فی جنس اور یہ اسم ہو جائے گا اور یہ خبر ہو جائے گی۔ طالب علم آپس میں مل کر کیا ملائیں گے، کیسے ملائیں گے؟ یہ مضاف مضاف الیہ، ہاں جی، مضاف مضاف الیہ، مل کر، لا کا اسم۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے منصوبات مکمل ہوئے۔ اب ہیں مجرورات۔ مجرورات کی صرف دو اقسام ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور باضافت۔ اتنا سبق دوہرا اس مجرورات کی دو اقسام ہیں، مجرورات کی مجرور دو اقسام بحرف حرف جر اور مجرور باضافت۔ مجرورات کی دو اقسام ہیں، مجرور با حرف جر، مجرور با اضافت۔ مجرورات کی دو اقسام ہیں، ایک مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت۔ مجرورات کی دو اقسام ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور باضافت۔ اسماء مجرورات۔ مجرورات دو ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور باضافت۔ مجرور بحرف جر وہ اسم جس سے پہلے حرف جر ہو، مثلا المسجد ہے، اس کو ہم کہیں گے مجرور بحرف جر، کیونکہ اس سے پہلے الا حرف جر موجود ہے۔ مجرور بحرف جر کی تعریف اتنی سی ہے، دوہرائیں سنیں۔
وہ مجرور اسم بعرف جر وہ اسم ہے جس سے پہلے حرف جر ہو، جیسے ذهبت الی المسجد، تو الی جو ہے یہ اس میں جو ہے نا وہ ہے حرف جر ہے۔ مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس سے پہلے حرف جر ہو، جیسے ذهبت الی المسجد، اس میں الی جو ہے وہ حرف جر ہے۔ اصطلاح اس ترکیب کو جار مجرور، یعنی پہلے الہ کو کہنا ہے جار اور مسجد کو کہنا ہے لفظ دوسرے کو مجرور۔ جار مجرور مل کر ہو جاتے ہیں متعلق، یعنی ان کا تعلق جڑ جاتا ہے ذہبتو کے ساتھ۔ ذہبتو فعل فاعل، تو نصرتو یہ ماضی کی آپ کی وہ جو ترکیب کرائی تھی، فعل فاعل متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسے جلدی سے لکھ لیں، دہرائیں اور سنائیں۔ ذهب فعل، تو فاعل، الی جار، المسجد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق بنے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهبت فعل ذهبت اور فاعل، الی جار، المسجد مجرور، جار اور مجرور مل کے متعلق بنے، فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے۔ ذهبت الی المسجد، ذهبت الی المسجد، ذهبت جو ہے فعل اور فاعل ہے، الی حرف جر ہے، المسجد مجرور ہے، جار اور مجرور مل کر متعلق بنے، اور فعل اور فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ ذهبت إلى المسجد، ذهبت فعل اور اس میں تو وہ ضمیر فاعل اور الہ حرف جار اور المسجد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل خبری بنا۔ کے بعد حروف جارہ ہیں جو کہ آپ میں سے ہر ایک کو روانی کے ساتھ آنے چاہیے۔ باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منذ مدخلہ، باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منذ مدخلہ، پہلے اتنے یاد کریں اور سنیں۔ باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منذ مدخلہ۔ باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مدخلا، باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منذ مدخلا۔ باؤ تاؤ کاف لام واو منز
زخلا باء تاء كاف لام واو منذ مسخلة. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا. باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مذ خلا. واو تاء كاف لام واو منذ مدخلا ربا حاشا من أدا في أن ألا حتى إلى. لیں جی ربا حاشا من أدا في أن ألا حتى إلى. ربا حاشا من أدا في أن ألا حتى إلى. ربا حاشا من أدا في أن ألا حتى إلى. اب یہ دور ہے اس میں. رب حاشا من ادا فی ان اعلی حتی الی. رب حاشا من أدا في أن ألا حتى إلى. رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا. رب حاشا رب من أدا حاشا في من أن ادا على فی حتى ان إلى. اعلی حتی الی. رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا. حروف جارہ 17 ہیں. باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا.
ملاکر دہرانا ہوگا، سنانا ہوگا۔ واو تاؤ کاف لام واو منذ مذخلا ربا شمن ادافی ان اللہ تعالی، اور جو سناتے جائیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے جائیں۔ باو تاو باؤ کاف تاؤ لام کاف واو لام منذ واؤ منذ مدخلا مدخلا، رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الہ۔ باو تاو کاف لام واو منذ مسخلة وربا حشمنا دا في أن أرى حتى إلى. باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مزحلہ ربا حاشا من ادا فی ان اللہ حتی الہ۔ باو تاو کاف لام واو مذخلا رب حاشا من ادا فی ان اعلی حتی الہ۔ باو تاو کاف لام واو منذ مثقلا رب حاشا من أدا في أن ألا حتى إلى۔ باو تاو كاف لام واو منذ مسخلة ربا هاشا من عدا في عن على حتى إلى. دیکھیے جی، اس کے بعد مجرور باضافت وہ اسم جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، اتنی تعریف تو ہے اس میں۔ تو یہ اللہ، یہ مجرور باضافت ہے، تو پہلے کو کہیں گے مضاف اور دوسرے کو بولیں گے مضاف الیہ۔ پہلے اسم کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پوری لائن تو ہے۔ وہ اسم جو مضاف مجرور الیہ ہونے کی وجہ بإضافة سے وہ اسم جو مجرور ہو، مضاف الیہ ہونے کی اس سے وجہ سے مجرور ہو، پہلے پہلے اسم کو اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف اور مضاف دوسرے الیہ کو کہتے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مجرور ہو، پہلے اس کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مجرور با اضافت وہ اسم جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ، اس میں کتاب اللہ، اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہے۔ مجرور اضافت وہ اسم جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، پہلے اسم کو مضاف دوسرے کو اسم مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ، کتاب مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔
مضاف الیہ کے احکام۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ جو ہوگا نا، یہ والا بعد والا، یہ مجرور ہوگا، اور پہلے کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ تو پیچھے مرفوع بننا ہے تو مرفوع، منصوب بننا ہے تو منصوب، مثلا کرا تو آ جائے گا، کرا تو کتاب اللہ، پھر کتابہ آ جائے گا، کرا تو فعل فاعل، کرا تو میں نے پڑھا کتاب اللہ ہی، کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے، پھر کتاب اللہ، کیونکہ یہ پھر کیا بن جانا ہے مل کر مفعول بھی، اور مفعول بھی ہوتا ہے منصوب۔ منصوب ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے عامل کے مطابق۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ لائن دوہرا سنا ہے۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق اور مضاف مضاف کا الیہ اعراب ہمیشہ عامل مضاف مجرور عامل ہوتا کے مطابق ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جی، مضاف پر الف لام، تنوین، نون تثنیہ جمع، نون تثنیہ و جمع نہیں آتے، تین چیزیں نہیں آتی: الف لام، تنوین اور نون تثنیہ جمع نہیں آتے۔ مضاف پر الف لام تنوین اور نون تثنیہ جمع نہیں آتے۔ ہے۔ مضاف پر الف لام تنوین اور مضاف نون پر الف تسنیہ لام نون جمع اور نہیں آتے۔ تنوین، مضاف پر الف لام تنوین اور نون تسنیہ و جمع نہیں آتا۔ مضاف پر الف لام اور تنوین اور نون تثنیہ و جمع نہیں آتے۔ مضاف پر الف لام تنوین اور نون تثنیہ و جمع نہیں آتے۔ مضاف پر الف لام تنوین اور نون تثنیہ و جمع نہیں آتے۔
اسم نکرہ مضاف حضرت، جی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اجازت تو پوچھ لوں؟ جی پوچھیں۔ یہ مضاف اور لام تعریف ہوگی نا، الف لام، تو لام تعریف نہیں آئے گی، اس کا مطلب ناکرہ ہی رہے گا، اور تنوین بھی نہیں آ سکتی اس لیے کہ وہ ظاہر ہے آگے اس نے اس کے ساتھ جڑنا ہے اس لیے، تو یہ نون و تثنیہ اور جمع یعنی کہ آنے اور اونے بھی نہیں آ سکتا اس میں، یہی ہے نا اس کا جی کہنے کا، یہ جی نون جی تثنیہ اور جمع؟ جی جی بس مثلا یہی پوچھنا تھا میں۔ مسلمان ہے تو آپ نے کہنا ہے مصر کے دو مسلمان، تو پھر مسلمان مصر یہ نون گر جائے گا، مسلمہ مصر، مصر کے دو مسلمان۔ امام، جی ٹھیک ہو گیا، اسی طرح ٹھیک ہو گیا، بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، جزاکم اللہ۔ جی مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمہ میں عام طور پر کا، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنے، اپنی کے الفاظ آتے ہیں۔ کا، کی زیادہ یہ مشہور ہے، را، رے، ری، اپنا، اپنے، اپنی کے الفاظ آتے ہیں دوہرے سے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور پر کا، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنے، اپنی کے الفاظ آتے ہیں۔ مضاف اور مضاف علیہ کے ترجمے میں عام طور پر کا، کے، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنے، اپنی کے الفاظ آتے ہیں۔ مضاف اور مضاف علیہ کے ترجمے میں عام طور پر کا، کے، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنی اور اپنے کے الفاظ آتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور پر کا، کے، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنے، اپنی کے الفاظ آتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور پر کا، کے، کی، را، رے، ری اور اپنا اور اپنی کے الفاظ آتے ہیں۔ کا، کی مثلا غلام زیدن، زید کا زید کا غلام۔ را، رے، ری مثلا کتاب کے بعد آپ کہتے ہیں یا لگا دیتے ہیں تو بن جائے گا کاپی، کتابی، میری کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے کی مثال بھی آ جائے گی۔ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں، جیسے اوپر ہم نے پڑھا کتاب اللہ، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے، اللہ کی کتاب، تو مضاف کا ترجمہ بعد میں، کتاب کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے تو ہے۔ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کا ترجمہ مضاف پہلے علیہ اور کا ترجمہ مضاف کا پہلے اور بعد میں مضاف ہوتا کا ہے، بعد میں جیسے ہوتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مضاف علیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے۔
ترکیب ذهبت للمسجد یا پہلے کر چکے، کوئی ایک سنائے؟ ذہبت الی المسجد، ذہبت جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، الی حرف جار ہے، المسجد ہی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو جار اور مجرور مل کر جو ہے وہ ہو گیا متعلق، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جو ہے وہ یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذہب تو فعل، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، علاج حرف جار ہے، المسجد مجرور ہے، جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ساتھ ہی آپ کی یہ بحث مکمل ہوئی، اور ہم پڑھتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے اسم تفضیل کے حوالے سے۔ اسم تفضیل مثلا علم ہے، آپ لوگ علم کو حاصل کر رہے ہیں، 2 3 4 5 10 20، تو کام ایک ہے، کرنے والے زیادہ ہیں، کام ایک اور کرنے والے زیادہ، ان میں ایک بڑھ جائے، بس یہ اسم تفضیل ہے۔ تو وہ لفظ بتاتا ہے کہ ایک کام کو کرنے والے زیادہ تھے، فلاں بڑھ گیا۔ اسم تفضیل کیا بتاتا ہے؟ کہ ایک کام کو کرنے والے زیادہ ہیں اور ایک بڑھ گیا ہے۔ اب 20 طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب پڑھ رہے ہیں، ایک زیادہ پڑھ رہا ہو، سب سمجھ رہے ہیں، ایک زیادہ سمجھ رہا ہو، سب یاد کر رہے ہیں، ایک زیادہ یاد کر رہا ہو، سب چاقو چبند ہو کے بیٹھے ہو، ایک زیادہ چاقو چبند ہو کے بیٹھا ہوا ہو، سب سنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک زیادہ کوشش کر رہا ہو، تو اس میں دوسروں کی بنسبت زیادہ، زیادتی، دوسروں کی نسبت زیادہ، وہ سے مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے۔ مثلا یہ علم ہے، علم کا معنی دوسروں کی نسبت، پڑھنے کا معنی، سمجھنے کا معنی، چاقو چبند ہو کر بیٹھنے کا معنی، یا کام کر لیں، دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے۔ جی، تعریف تو ہو رہا ہے، سنائیں۔ وہ اس میں مشتق اسم جو تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو اس بات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے۔ وہ اس سے مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے۔ وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے، جیسے زید عالم من بکر، زید عالم سے بڑھ کر زید جو بکر سے زیادہ بڑھ کر عالم ہے، یعنی کہ زید جو ہے وہ بکر سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے
جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کی نسبت زیادہ پایا جائے، جیسے زید عالم من بکر، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے، یعنی زیادہ عالم ہے۔ اس میں یہ جو عالم ہے یہ اسم تفضیل ہے۔ تبدیل صرف ان تین حرفی افعال سے آتا ہے جن میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو، اور اس کا صیغہ مذکر کے لیے افعل اور وہ صیغہ مؤنث فولا کے وزن پر آتا ہے۔ ان تین حرفی افعال سے آتا ہے جس میں رنگ عیب کا معنی نہ ہو، مذکر کے لیے افعل، مؤنث کے لیے فولا کا وزن آتا ہے، دوہرا اسم ہے۔ اس میں تفضیل صرف ان تین حرفی افعال سے آتا ہے جن میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو۔ اس میں صیغہ مذکر افعل اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ، اس میں تفضیل صرف ان تین حرفی افعال سے آتا ہے جن میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہوں، اور اس کا صیغہ مذکر افعل اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اسم تفضیل صرف ان تین
حرف افعال سے آتا ہے جن میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو اور اس کا صیغہ واحد مذکر جیسا کہ افعلو اور صیغہ مؤنث فولا کے وزن پر آتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ غیر ثلاثی مجرد افعال سے اور ثلاثی مجرد کے وہ افعال جن میں رنگ عیب کا معنی پایا جائے ان سے اسم تفصیل نہیں آتا۔ اور بولا تھا نا تین حرفی، تو جو غیر تین حرفی سے زیادہ ہوگا اس سے نہیں آئے گا۔ رنگ عیب نہ ہو تو جس پہ رنگ عیب ہوگا اس سے بھی نہیں آئے گا۔ اگر بنانا ہو، اگر اسم تفضیل کے معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ان افعال کے مصدر کے شروع میں اشدو یا اکبرو یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ اشدو وغیرہ زیادہ کر کے، ایسے بول سکتے ہیں اشدو وغیرہ زیادہ کر کے مصدر پر نصب پڑا جاتا ہے۔ اشدو اجتناباً، اب اجتنابا یا اجتنبو تین حرفی سے زیادہ ہے نا، تین حرفی نہیں ہے اجتنابا، جی تو جی۔ اس لانا ہے تو شروع میں اشدو لگائیں اور اجتنابا سے مصدر بنا دیں اجتناباً، اس کو منصوب پڑھ دیں۔ رنگ عیب حمیرہ حمرہ سرخ یہ رنگ ہے، اس سے بھی اسم تفضیل نہیں آئے گا، لیکن اگر لانا ہو تو پھر اشدو کے بعد مصدر منصوب، اشدو کے بعد مصدر منصوب لگا کر لے آئیں گے اسم تفضیل۔ تو یہ پورا پیرا دوہرا سنائے۔ غیر ثلاثی مجرور افعال سے اور ثلاثی مجرور کے وہ افعال جن میں رنگ و عیب کے معنی پائے جائیں ان سے اس میں تفصیل نہیں آتا۔ اگر تفصیل کی ادائیگی اس میں تفصیل کی معنی کی ادائیگی کرنا مقصود ہو تو ان افعال کے مصدر کے شروع میں اشہدو یا اکبر وغیرہ لگا کر ان کا معنی کو بڑھایا جا سکتا ہے، جیسے اشہدو اجتناب زیادہ اجتناب کرنا۔ غیر ثلاثی مجرد افعال سے اور ثلاثی مجرد کے وہ افعال جن میں رنگ اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں ان سے اس میں تفضیل نہیں بنتا۔ اگر اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنا ہی مقصود ہے تو ان افعال کے جو ہے مصدر کے شروع میں اشد یا اکبر کے معنی یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ زیادہ کر کے مصدر پر نصب بڑھایا جاتا ہے، جیسے اشد اجتنابا، تو اشد جو ہے یہ ہم نے لفظ لگا کے اجتناباً کو جو ہے وہ نصب دے دیا، اجتنابا کر دیا، زیادہ اجتناب کرنے والا۔ یا حمراتن جو ہے اس میں وہ نہیں آ سکتا اس میں تفضیل، لیکن اس سے پہلے ہم نے اشد لگایا تو پھر یہ ہو گیا زیادہ سرخ۔ غیر ثلاثی مجرد افعال سے اور ثلاثی مجرد کے وہ افعال جن میں رنگ و عیب کے معنی پائے جائیں اس میں تفضیل نہیں آتا۔ اگر اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ان افعال کے مصدر کے شروع میں اشد، اکبر یا ان کے اہم زیادہ کر کے مصدر پر نصب بڑھا جاتا ہے، جیسے کو آپ مختصر کر سکتے ہیں۔ حمرتن۔
جو ثلاثی نہ ہو یا جس میں رنگ عیب کمانا ہو تو اس کے شروع میں اشد، اس کے مصدر منصوب کے شروع میں اشد لگا دیں، اس کے مصدر منصوب کے شروع میں اشد لگا دیں۔ اس کے بعد اسم تفصیل کی گردان ہے اور ہمارا سبق مکمل ہونے والا ہے۔ اسم تفصیل کی گردان کے ہم 3 لفظ یاد کرتے ہیں، آسان ہے، انصر و انصران انصرون، انصر و انصران انصرون، لیں جی 5 کر لیں۔ انصر و انصران انصرون، عناصر و انیسرون، یہ 5 الفاظ دہرائیں۔ انصرو انصران انصرون عناصر عناصر اونائسرون، انیسرون انیسرون انصرو تو انصران انصران انصرون عناصر انیسر، انصرو انصرانی انصرون عناصر انیسرون، انصروا انصران انصرون عناصر انیسرون۔ میں کرتے ہیں زیادہ مدد کرنے والا، بعض کہتے ہیں نہیں سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد، زیادہ مدد کرنے والے 2 مرد، زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا مرد، انیسر یہ تصغیر ہوتی ہے۔ تو جمع مذکر سالم اور جمع مکسر ہے تو جمع، زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد، ترجمہ سیم ہوگا، اور تصغیر میں زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا مرد۔ اس کے بعد نصرہ، نصریان، نصریات، نصر، نصیرہ، دونوں اس نے۔ نصرہ نصریانی نصریات نصر نصیرہ، نصرا نصریان نصرات نصر نصیرہ، نصرا نصرہ نصریانی نصریات نصر نصر نصیرہ۔ نصرا نصرایانی نصرایات نصر نصریات ہاں، نصرہ نصریان، نصرہ نصریان، نصریات، نصرہ نصریان، نصریات۔ اسم تفصیل اکثر اسم فاعل کے ہم معنی ہوتا ہے، جیسے انصرو زیادہ مدد کرنے والا، مگر کبھی کبھی اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، اشغل زیادہ مشغول، زیادہ مشہور۔ ایک ہے کام کرنے والا اور ایک ہے جس پر کام ہوا، جس کی شہرت کر دی گئی، مشہور وہی آدمی ہوتا ہے نا۔
تو اسم تفضیل اکثر اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، مگر کبھی کبھی اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اتنا تو ہے۔ اسم تفضیل اکثر اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ جی، اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق۔ مبالغہ میں بھی مبالغہ ہوتا ہے زیادہ، اس میں بھی ہوتا ہے زیادہ۔ فرق کیا ہے؟ اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق یہ ہے کہ اسم مبالغہ میں زیادتی فی نفس ہی ہوتی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے زیادہ۔ مثلا کتاب بہت زیادہ لکھنے والا، علام بہت زیادہ علم والا، اور عالم وہ کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے، فلاں سے زیادہ جاننے والا، اور کسی کے ساتھ مقابلہ میں نہیں ہوتا۔ جبکہ اسم تفضیل میں کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے۔ اسم فاعل میں زیادتی فی نفسی ہوتی ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی، جبکہ اسم تفضیل میں کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے۔ پوری دو لائنیں دوہرائیں سنائیں۔ اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق یہ ہے کہ اسم مبالغہ میں ذاتی فی نفسی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، جبکہ اسم تفضیل میں دوسروں سے مقابلے میں ذاتی بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ اس میں تفصیل میں کسی دوسرے کے مقابلے میں ذاتی بیان اسم مبالغہ میں زیادتی فی نفس ہی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، جبکہ اسم تفضیل میں کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں مبالغہ میں زیادتی فی نفسی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، جبکہ اس میں تفضیل میں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلے میں زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے اوپر وہ مثالیں ہیں، اشغل زیادہ مشغول اور زیادہ مشہور اشہر۔ مکمل ہوا۔ بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔